میں سرکار مجاہدین جی ایک دو اعلان سن لیں تاکہ یہ تک ہو جائے تو پھر سرکار علامہ صاحب کو وقت دیتے ہیں۔ سرکار علامہ حافظ مرزا صاحب کے بعد جناب ذاکر شریف بیان ذاکر سید عمران حیدر قادمی پھول اعلیٰ، اور ان کے بعد جناب مصور گم ذاکر فرخ عباس راول پنڈی وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے بعد جناب سرکار علامہ جعفر جتوئی صاحب، ان کے بعد حاجی علامہ علی ناصر تہاڑا صاحب 11 سے 12 ذاکر وسیم البروج اور لگے۔ اب آپ کے سامنے جناب عرض العزیز ہمارا فخر، ملت جعفریہ کا فخر، مجاہد ملت جعفریہ سرکار علامہ حافظ مرزا مہدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندتر صلوات، بار دیگر بآواز بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات، والہ طیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ صلوات۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندتر صلوات۔ دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعزاء میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ بایقین نمبردار ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک ملک صاحبان کی، اور جو جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں، مالک آپ تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، خصوصاً مالک زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندتر صلوات۔ اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ جانے کس محبت اور پیار سے اللہ نے کسی کو یاسین کہا۔ تھوڑا سا ذرا سبحان اللہ کرے نا۔ اللہ قسم بھی کھا رہا ہے اور کسی کو یاسین بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی اس قابل تھا کہ اللہ نے اللہ ہو کے اس کی قسم کھائی ہے۔ یاسین کہتا مجھے قسم ہے یاسین کی،
آگے کہتا وَالْ قُرْآنِ الْحَكِيمِ. جتنے شیعان حیدر کرار بیٹھے ہیں وہ تو سبحان اللہ ضرور کریں گے. کہتا مجھے یاسین کی قسم ہے، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے. جب وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ یاسین کون ہے اور یہ حکمت والا قرآن کون ہے، میرے امام فرماتے ہیں یاسین ذات مصطفیٰ ہے، حکمت والا قرآن میرا دادا علی ابن ابی طالب. اللہ قسمیں کھا کھا کے ابتدا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان الذی خلق الازواج. اللہ نے لفظ بس آپ نے توجہ کرنی ہے، میری طرف دیکھنا ہے. وہ شیخ صاحب اور باقی بھائی ملک صاحب کام کر رہے ہیں، ادھر آپ نے نہیں پڑھ میں رہا ہوں. آپ نے ساروں نے بسم اللہ ملک صاحب آپ ساروں نے میری طرف دیکھنا. اللہ سبحان کہہ کے آیت بیان کر رہا ہے. سبحان اس کی تسبیح ہے. ایک دفعہ سارے بولو سبحان اللہ. میں نے کچھ آکھیا جائے اللہ نے سبحان آکھیا جائے. آپ نے اللہ کو سبحان کہا، اللہ پاک کو سبحان کہا، اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ سبحان کہہ رہا ہے. کسی کو ملک صاحب میری طرف دیکھیں، سادات مومنین جتنے بیٹھے ہیں، کسی کو مکان ملا اس نے سبحان اللہ کی تسبیح کی، کسی کو رزق ملا اس نے سبحان اللہ کی تسبیح کی، کسی کو اولاد ملی اس نے سبحان اللہ کی تسبیح کی. نعمتیں ملتی جاتی ہیں، وہ سبحان اسے کہتا جاتا ہے. اللہ جانے وہ مقام کیا ہوگا جب اللہ خود کو سبحان کہے. ہوئے ہوئے جتنے شیعان حیدر قرار بیٹھے ہو اس جملے پہ سبحان اللہ ضرور کرنا. میرے مولا سے پوچھا گیا وہ اپنے آپ کو سبحان کب کہتا ہے؟ کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی قد خلقت علی. اللہ کہتا میں سبحان ہوں، میری کیا شان ہے، میں علی کا خالق ہوں. آپ غور فرمائے اللہ کہہ رہا سبحانی ما اعظم شانی قد خلقت علی. اللہ کہتا ہے میں کتنا عظیم ہوں، مجھے سبحان کہو، میرا وصف بیان کرو. کیوں؟ قد خلقت علی، میں علی کا خالق ہوں. اللہ اکبر. مولا تیرے بھی مرادیں پوری فرمائے. اور جب تک وہ یہ کہتا ہے کہ میں علی کا خالق ہوں، خود کو سبحان کہتا ہے. ایک جملہ اور ہے قرآن کی آیت. اگر آپ ابتدائی مجلس میں سبحان اللہ کریں گے تو باقی والوں کے لیے سبحان کہنا اور بھی آسان ہو جائے گا. یا علی کا خالق ہونے پہ خود کو سبحان کہتا ہے، یا محمد کو جب معراج پہ لے جاتا ہے پھر کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ سبحان اس کی تسبیح ہے. چلو پھر تھوڑا سا اور ایک آیت ہے آپ کو میں آیتیں ہی سنانی ہے جی. میں نے روایت والا کام آتا ہی کوئی نہیں، میں آیتیں سنائی جاؤں گا. سبحان اللہ کرتے جاؤ گے تو بسم اللہ، اور ورنہ تو ہاں سبحان اللہ میں نے نہیں کرنا. میں جڑی آیتاں سنا رہا سبحان کر کے آیت سنانا وا تے فضیلت علی دی ہے. یہی تو میرے امام نے فرمایا تھا جب بھی تم علی کی فضیلت سنو فوراً کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جناب مفضل کہتے مولا فضیلت علی کی سنے سبحان اللہ کیوں کہ میرے امام کہتے اس لیے جب علی کے فضائل سن کے تم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، حجاب وحدت سے آواز آتی فرشتوں ان علی والوں کی طرف دیکھو. علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا. اور ذکر علی کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر حسین کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر قائم کا ہے سبحان اللہ. سارے مل کے بولو الاجل. آپ سلامت رہے. تو آپ غور فرما رہے ہیں
تو پھر آپ سبحان اللہ جب کہتے ہیں فضیلت علی کی سننی ہے، سبحان اسی کو کہنا ہے۔ اور اللہ سبحان خود کو کب کہتا ہے؟ جب وہ خود کو علی کا خالق کہتا۔ یا محمد مصطفیٰ کو جب معراج پر لے جاتا ہے نا سیر پہ، کہتا میں سبحان ہوں۔ جیڑے سید بیٹھے ہو نا، جیڑا بھی بیٹھے جتھے بیٹھے سید، آیا میں ملکہ کو نا خطاب میرا سیدہ نہ جے، جیڑے سید بیٹھے ہو نا وہ سبحان اللہ کرنا۔ میں نے جب قرآن کھولا نا آیت پکاری سبحان ربک رب العزت اما یصفون، اللہ کہتا مجھے سبحان کہو، میرا وصف بیان کرو۔ کیوں؟ کہتا رب العزت، اس لیے کہ میں عزت کا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سادات کے لیے، یہ آیت صرف سادات کے لیے ہے، عظمت سادات پہ انحصار ہے۔ ذرا مل کے باواز بلند تر صلوات۔ چلو کوئی گل نہیں، خیر خیر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، الاجل الاجل، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا میرے لئے پاسے ویکھو قرآن دی آیت ہے، سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ لوگ سیمنٹ دی بوریاں دی گل کرن تے سبحان اللہ کران دے، میں تو قرآن دی آیتاں پہ سناتا جے۔ ایسی نہ جناب مجلس والا ماحول بنائیں گے نہیں بھائی جان بزرگوں، تو آنے والے خطباء ذاکرین جو اتنا اہتمام ملک حکیم صاحب نے کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کیا۔ اگر اپنی ذات کے لیے ہوتا تو گھر میں کر لیتے، تاکہ ملت کی اصلاح ہو، قوم کی اصلاح ہو، قوم کو کوئی نئی بات ملے۔ وہ کہتا ہے مجھے سبحان کہو، کیوں کہ میں عزت کا رب ہوں۔ جب بارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ عزت کیا ہے، جس کا رب ہونے کی بنیاد پہ اللہ خود کو سبحان کہہ رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عزت ہی ہماری دادی زہرا۔ اللہ اکبر، اور سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ وہ اس لیے سبحان اللہ کہتا جی بسم اللہ بسم اللہ کیوں نہیں؟ اور ہمارے سے زمانہ ہے نا تے اسی ہے گئے نا، انہی کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود قائم۔ چلے جی ٹھیک ہو گیا جی، اتنی سی بات تھی، ٹھیک ہو گیا۔ ذرا مل کے بابا سے بلندر صلوات۔ بابا غور فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں سبحان کہہ کے سورہ یاسین میں ابتدا کر رہا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج، اللہ کہتا ہے میں سبحان ہوں کیونکہ میں نے جوڑوں کو خلق کیا۔ آپ جوڑوں میں خلق ہوئے ہیں، بس آپ نے اسی طرح میری طرف دیکھتے رہنا، اور بات میرا ٹائم ہو جی مک جانا تھا تیار ہو دے تک۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ دیکھیں میں آپ کو اپنی مجالس میں بھائی جان جتنے بیٹھے ہو نا، میں امام زمان علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت میں ایک جملہ کرنے لگا۔ آپ اس وقت یہاں جتنے ملک عقیل نمبردار صاحب کے پاس مجلس میں آئے ہیں، آپ سے افضل اس زمین پہ کوئی اس وقت امت ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے ہے ہمارے پاس کیا کمال ہے؟ میرے مولا سے پوچھا گیا امام 12 ہے، ان میں سے سب سے افضل ریت کس کی ہوگی؟ میرے امام فرماتے میرے بیٹے قائم کی۔ میں اب سبحان اللہ کرو نا یار، جو ریت قائم بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے کہ آپ کی ریت سے بھی افضل؟ میرے امام فرماتے میری ریت سے بھی افضل، مولا حسن اور حسین کی ریت سے بھی افضل، حتیٰ کہ میرے دادے علی کی ریت سے بھی افضل ہو گئے۔ طرف کے مفضل کا جب مولا اس سب سے افضل وجہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے جب تک تم لوگوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ہم پر ایمان نہیں لائے، قائم والے سن کر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔
آپ میں سے ہم نے کسی نے وقت کا امام دیکھا تو نہیں، صرف ہمیں سنا ہے کہ امام ہے۔ اس جملے پہ کلا بندہ سبحان اللہ کر دے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ ہمیں مولا قائم کے ہونے کا باٹا پور والوں اس طرح یقین ہے، جس طرح اللہ ہے اور نظر نہیں آتا، اسی طرح میرا مولا قائم ہے اور نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مل گئے مجلس والا ماحول، میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میرے 7 سال ہو گئے نے بڑے بڑے جناب آٹھا پور دے میں تابعدار جو ہے پھر تو آٹھا، لیکن جب اپنے گھر کا بندہ ہو تو جس نے مجلس کا ماحول بنا کے آگے دینا اس کے ساتھ تعاون بھی پتا کہ بولو قرآن جو منگ لینا ہور دسو، میں اپنی مرضی کا تعاون نہیں منگتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی کے کاموں میں ایمان والو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ بندہ اٹھ کے میرے امام سے کہتا ہے، جعفر جوفی نے پوچھا تھا مولا بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرے، یہ بر کیا ہے؟ اب ہاتھ نیچے نہ رہے، یہ تقوی کیا ہے؟ میرے امام کہتا ہے جعفر جوفی ہم 14 کی معرفت بر ہے، علی کی ولایت کا اقرار تقوی۔ اللہ اکبر۔ بچے نعرہ لایا تو ڈر لگتا، مل کے بولو حیدری۔ شاہ جی جب تک مجلس والا ماحول نہیں بنے گا میں اگلے ذاکر روحانی نہیں دینا کہ بندے بلا بلا کے مزایا کریں گا، وہیں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ آئے ہو، مجلس میں آئے ہو، ذکر حسین میں آئے ہو تو پھر بیٹھ کے مجلس والا ماحول بھی بناؤ کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم یہاں مجلس پہ آئے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اس کی وحدانیت کا اعلان ہو جانا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ کہتا میں سبحان ہوں کہ میں نے تمہیں جوڑوں میں خلق کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ سورہ یاسین ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ آگے کہتا ہے مما تنبت الارض، تنبت الارض کدی زندگی سنے ہیں جے قرآن دی آئے جے سورہ یاسین جے 36 نمبر آئے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زمین کے جوہر سے بنایا ہے، جگہ جگہ کی مٹی کو اکٹھا کر کے حضرت انسان تجھے بنایا ہے۔ جب تمہارے اندر ذرے ذرے سے مٹی کو لیا گیا، اس لیے تو ایک کا مزاج دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ بھئی آپ کا مزاج اور ہے، آپ کا مزاج اور ہے، آپ کا مزاج اور ہے، ہر ایک کا مزاج الگ کیوں ہے؟ مما تنبت الارض، کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زمین کے جوہر سے بنایا۔ کچھ جوڑے ہیں لجے ہوڑ برکت آگی شادی آگے نے، کچھ جوڑے ہیں جو مٹی کے جوہر سے بنے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمِنْ أَنفُسِكُمْ، کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے نفسوں سے بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کرو۔ اور کچھ جوڑے ایسے ہیں، میرا ٹائم تو پورا ہو جانا، تانوں پھیدا کوئی نہیں ہونا، میں تانوں آیتاں سنانی ہے۔ کچھ جوڑے ہیں جو مٹی کے جوہر سے بنے ہیں، آپ اور میں سارے مٹی، تانا ساڑا پیو آدم نے مٹی نہ لو بڑے آجے، بنا مٹی سے ہے، جس نے بنایا وہ مٹی سے نہیں ہے۔ لطف نہیں لیا تجھے، اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا اور رجیم لانتی تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْ أَنفُسِكُمْ، خدا کے لیے باٹا پر والے غور کرو، کچھ ہے جو نفس سے بنے۔ آگے سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ جوڑے ایسے بھی ہیں جسے زمانے والے جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھو یار قرآن کتنی بڑی نعمت اللہ نے تو انو عطا کی تھی، اور قرآن معجزہ ہے۔ بولو قرآن معجزہ ہے۔ اب سوال کرو مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین سے، قرآن معجزہ کیوں ہے؟ پوچھو نا قرآن معجزہ کیوں ہے؟ منشا صاحب یہ بڑی پیاری بات ہے، پورے باٹا پور کو سبحان اللہ لازمی کرنی چاہیے۔ قرآن معجزہ اس لیے ہے، محمد بولتے گئے ہیں قرآن ہوتا گیا۔ یار
میرے بزرگوں، میرے جوانوں اور نوجوانوں، سادات مومنین، اس لیے معجزہ ہے کیونکہ زبان محمد مصطفیٰ سے نکلا ہے۔ جو محمد بولتے گئے وہ قرآن ہوتا گیا۔ اور سبحان اللہ کرنا، محمد بولے تو قرآن ہے، علی بولے تو قرآن ہے، حسن بولے تو قرآن ہے، حسین بولے تو قرآن ہے، قائم بولے تو قرآن ہے۔ یہ بولتے گئے، قرآن ہوتا گیا، حد ہو گئی ان کی نوکرانیاں، جو بولے وہ بھی قرآن ہے۔ اب جناب فضا نے جو جملے کہے قرآن ہے کہ نہیں، تو پھر قرآن معجزہ ہے ان کی وجہ سے۔ اور میرے سونےوں اور میرے من موڑےوں، تواڈے نال ہو یہ گلاں کراں تے تسی خوش رہندے ہو۔ قرآن زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے، اور حدیث کہاں سے جاری ہوئی؟ بچوں سارے بزرگوں بولو بھائی جان، قرآن زبان محمد مصطفیٰ سے جاری ہوا، اور حدیث بات کہاں سے جاری ہوئی؟ وہ بھی زبان رسالت سے۔ تو مجھا صاحب پھر زبان رسالت ایک ہے، کلام دو جاری ہو رہے ہیں، ایک قرآن کہلا رہا ہے، ایک حدیث کہلا رہی ہے۔ یہ تو صداقت محمد مصطفیٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے بتا دیا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اگر محمد نے بتا دے امت کو قیامت تک نہ پتا چلتا قرآن کیا ہے، حدیث کیا۔ یہ تو احسان محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ نے اتنی بات سمجھ لی کہ کلام محمد کا نام قرآن ہے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ باقی جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور جتنے صحیفے ہیں، یہ لکھے ہوئے آئے ہیں، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے وہ کتاب اللہ ہے جو لکھی ہوئی آئی ہے، مگر کلام اللہ نہیں۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو بولتا کون رہا ہے؟ یار بندے قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن شافی ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن امام ہے، قرآن رہبر ہے۔ میں ساری آیتیں پڑھ کے سناؤں تو سب ٹینشن نہیں جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جو قرآن نازل کیا وہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ آگے اللہ قرآن کی اسی قرآن کی فضیلت ہی آئی جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خشیت الہی سے کیا ہو جاتا؟ رضا رضا ہو جاتا۔ قرآن جب بھی آئے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ حیدری ہم دیکھو میرے بعد پیر عمران شاہ جی آگے لینا ان سے تو تسلی ہو گئی نا کہ میرے بعد وہ پڑھن گے، میں تاری جان چھٹن لگا۔ لیکن خدا کے لیے جانے سے پہلے قرآن کی ایک آیت بھی اگر آپ سمجھ گئے نا تو آپ کے آنے کا اور ملک عقیل کے فرش عذاب بچھانے کا مقصد پورا ہوگا۔ میرے بعد میں قرآن کی آیات کے ترجمے بھائی عمران اور باقی ذاکرین آپ کو قصیدوں کی صورت میں سنائیں گے۔ میں صدی آئے سنانا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَعَلَوْ قَرَوْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میرا حبیب محمد جب بھی تم قرآن پڑھنے لگے نا تو شیطان رجیم کی مجھ سے پناہ مانگا کر۔ ہم پناہ اللہ سے مانگتے ہیں، مانگنے اللہ کہ سانو شیطان رجیم تو پڑا۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ اعلان کہہ رہا ہوں جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، جتنا ملک صاحب مجھے ٹائم دے گئے ہیں اس میں 5 منٹ باقی ہیں اور ختم ہونے لگی ہے۔ میرا عقیدہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ تو بڑی دور کی بات، ان کے سچے صحابیوں کے پاس شیطان نہیں آ سکتا۔ میں نے کیا کہا؟ سچے صحابیوں کے پاس بھی شیطان نہیں آ سکتا۔ تو پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تو قرآن پڑھے شیطان رجیم کی پناہ مانگا کر مجھ سے کہ یہ تیرے قریب نہ آئے۔
کبھی آپ نے غور کیا؟ تو پھر آپ شیعہ کس بات میں ہیں؟ جب جا کے آپ مفسرین سے نہیں پوچھیں گے، جا کے علماء سے پوچھو تو صحیح، قرآن کہنا کیا جاتا ہے؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے مولا سے پوچھا گیا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے امام نے کہا اذا قرأت فضل علی ابن ابی طالب شجاعتہ وعلمہ وکرامتہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہ محمد جب بھی تو علی کے فضائل پڑھنے لگے شیطان رجیم سے، یعنی جب بھی علی کے فضائل پڑھے جائیں کوئی نہ کوئی شیطان کھلو جاتا ہے۔ آپ کو بات شاہی سمجھ نہیں آئی؟ فضائل علی اگر محمد مصطفیٰ غدیر پر بھی پڑھے تو کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو ہر شاہ میں یاد کرانی پہنے گے مجلس اللہ ماحول پڑھاؤ گے تو شاہ انہوں نے دینا نا میں صاحب ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دو عالم نے ولایت علی کا اعلان کیتا، ایک بندہ کھلوتا سی کہ نہیں کھلوتا سی؟ کھلوتا سی کیوں کھلوتا سی؟ شیطانی کرنا ستے انہوں پڑھیا لکھیا سی، وہ حافظ بھی سی، قاری بھی سی، حاجی بھی سی، تازہ لو جی ہم تگڑے ہو جاؤ بس ایک ہی آیا، دو نہیں پڑھنی، ایک کوئی آیا، ہم تگڑے ہو کے سمجھا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل کو لو گیا تو بے شمار کی تھی نا، ابو جہل کا نام سنیا بے شمار کی تھی تے پاٹا پورو لے گل سمجھ نہیں آگے رشتہ داری کام نہیں جی آنے۔ اگر رشتہ داری کام آ جاندی تو پھر تسی لعنت نہ کر دینا، اسا مطلب ہے کام آئے گی تو ولایت علی، باقی کوئی شے کام نہیں آنی۔ سرکار دو عالم قرآن پڑھ رہے تھے، ابو جہل پاس سے گزرا، محمد کیا پڑھ رہا؟ آخری 2 منٹ کی کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن کہتا میں نہیں مانتا، سرکار مصطفیٰ کہتا تو نہیں بھی مانتا، تو کیا ہوا؟ یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کہتا میں نہیں مانتا۔ اس نے جو جملے کہے اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیے، اللہم ان کان ھذا ھو من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا بعذاب الیم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میں اللہ کے کلام کو نہیں مانتا، ابو جہل کہتا ہے میں کلام کو نہیں مانتا، جا اپنے رب سے کہہ آسمان سے پتھر برسا یا مجھے دردناک عذاب دے۔ محمد مصطفیٰ نے جھولی اٹھائی، پالے والے تیرے قرآن کی توہین کر رہا ہے، تیرے کلام کی توہین کر رہا ہے، عذاب تھے آیا نہیں آیا؟ آیت آئی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محمد مصطفیٰ ان پہ عذاب کیسے کروں؟ ان کے درمیان تو جو کھڑا ہے یار، ہن سبحان اللہ کرو بس موقعی نگر۔ قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں اگر کوئی عذاب مانگے بھی تو نہیں آئے گا، یہ قرآن کا فیصلہ دے نہیں آئے گا۔ غدیر تے محمد حسن سندھ وجہ سی تھلو سواری سمیت گھر کو ہو گیا سی، جیڑا بندہ ہون نہ بولے نا ادھے پاٹا پور دے نام میں آندے جے۔ منشا صاحب نے بڑا چنگا پتا ہے کہ میں تہاڈے کول اشرے بھی پڑھے نے تے مینوں ایک بندے دا پتا ہے تے میں پوچھنا فلانیا خیر تے ہے اج سبحان اللہ نہیں کیتی، میں وہی آ جڑا ہمیشہ تہاڈے کول پڑھنا۔ جیسے ہی پتھر آ کے سر پہ لگا سواری سمیت گھر کو ہو گیا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا پالنے والے منکر ولایت علی حارث تھا، کھولا کیوں مارا؟ مرتضی جاہل نبر میں نے قیامت تک کے لیے درس دینا ہے، جو کوئی بھی منکر ولایت علی کا بوجھ اٹھائے گا اسے بھی غارت کر دوں گا۔ گھر کو ہویا اے نشانی جے، یہ 2 منٹ بعد صرف 2 منٹ رہ گئے، مولوی چلے آئے ادھر موڑ کے دیکھو وہ سامنے فوٹوਆਂ لگی ہیں سارے آنی
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲਾਈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ। کوئی بندہ اٹھیا انہوں میری فوٹو چنگی نہیں لگی، اور میں دسن لگا کہ وہاں عذاب کیوں نہیں آیا اور قدیر پہ عذاب کیوں آیا ہے، ہائے ہائے، اور جڑا ہاتھ لے رہا ہے نہ رہا میں تے چلے آئے کہ تہاڈی اپنی مرضی نے بزرگو، کسی نے میری جوتی پہ تصویر ماری، تصویر دے اوتے جوتی مارتی انہیں، الٹا ہو گیا کام سارا، تے مینوں بھڑا کیڑا پتہ لگے گا پہلے دسو، جن نے میرے کلام دی توہین کی تھی یا تصویر اللہ؟ کون سا لگے گا؟ تصویر والا میں نے پیڑا وہ لگے گا جنہیں میری تصویر نو مارے ہیں، میری آواز دی خیر ہے، تصویر والا میں نے برداشت نہیں، کیوں؟ چہرہ بھی میرا ہے،